ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف موضوعات پر بین الاقوامی، قومی اور ریاستی سطح پر مباحثے مشاعرے کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایک مباحثے کا اہتمام کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ ہے اردو میں سرکے کا بازار گرم۔ اس موضوع پہ بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو خاص پینل ہیں، آپ ہیں ضلع کپوارہ سے محترم مومن اقبال صاحب، بارہمولہ ڈسٹرکٹ سے ہمارے ساتھ محترم اشرف صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور ضلع بانڈی پورہ سے ہمارے ساتھ کافی اینڈ کلام کے بانی کار محترم عقیل محی الدین صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ آپ تینوں پینلسٹ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ میں سب سے پہلے مومن اقبال صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مومن اقبال صاحب، اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ انمیوٹ کیجئے۔ جی بالکل۔ مومن اقبال صاحب، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اردو میں اس وقت سرکے کا بازار گرم ہے۔ ہم لوگ پکڑتے ہی آئے روز سرکہ بازوں کو۔ ایک صاحب جی ہمارے تھے جن کا میں نے بہت پردہ فاش کیا ہے، مضامین ان کے سرکہ تھے، ان کی شاعری سرکہ تھی۔ تو اس حوالے سے جو اس وقت سرکے کا بازار گرم ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اردو ادب کی جو بنیادی مسائل ہے وہ کیا ہے؟ جی مومن صاحب، آپ کا میوٹ ہے شاید۔ جی مومن اقبال صاحب، آپ کا میوٹ ہے۔ جی سر، آپ جی میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ بالکل بالکل، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ ہلو جی بالکل، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ جی سب سے پہلے میں اردو ورلڈ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے تیسری بار موقع عنایت فرمایا تاکہ میں گفتگو کر سکوں۔ آج کا جو موضوع ہے جس حوالے سے آپ نے چھیڑا ہے، سرکہ بازی کا جو بازار ہے، تو اردو زبان کے جو اس وقت بہت سارے مسائل ہیں۔ اول مسائل یہ ہے کہ لوگوں کو اردو زبان بولنی نہیں آتی، اور جن حضرات کو بولنی آتی ہے وہ سرکے کے بازار میں مشہور ہے۔ چنانچہ کئی دنوں سے میں آپ کے پوسٹس پڑھتا آ رہا ہوں، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کئی سارے اصحاب ہیں جو سرکے کے اس جرم میں سرگرم رہتے ہیں۔ مثلا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ان کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ دوسروں کے مضامین سے اٹھا لیے گئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثلا یہ انہی کا مسئلہ نہیں جو اخبار کالم لکھتے ہیں، اخبار کالم نویس، بلکہ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو جامعات اور شعبہ میں بیٹھے بڑے بڑے پروفیسران حضرات، بڑے بڑے پروفیسران اور ڈائریکٹر صاحبان کے لیے باعث تکلیف دہ ہے کہ ان کا جو سرکہ ہے وہ باہر نکالا جا رہا ہے، اور لوگ سر عام اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ سربراہ بنے ہوئے۔ یہ اردو کا پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر میں اردو زبان جو بولی جاتی ہے اس کا ڈائلیکٹ بالکل غلط ہے۔ مثلا بہت سے لوگ جو جن کو لفظ تعلیم پڑھنا ہوتا ہے تو وہ تعلیم پڑھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں یونیورسٹی میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں پہ بڑے بڑے پروفیسران حضرات لفظی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پر بڑے بڑے قوانین ہیں۔ مثلا آپ نے کتابوں کے سرورق پر دیکھا ہوگا کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے دس بک کانٹ بی ریپروڈیوسڈ، دس بک کانٹ بی پبلشڈ، لیکن اس کے باوجود جو کاپی رائٹس ہے ان کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ مثلا رینالڈ ایلائن نکلسن کی کتابیں یہاں پہ نہیں پبلش کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ سری نگر جاتے ہیں تو آپ کو لال چوک میں ہزاروں کتابیں ایسی ملیں گی جن کے کاپی رائٹس چھین کر ان کا غلط استعمال کر کے ان کو شائع کیا گیا، اور بعض اصحاب نے تو اپنے نام سے ان کو منسوب کیا ہے۔ یہ تو ان حضرات کی بات ہے جو پروفیسران صاحبان ہیں، لیکن اب ان لوگوں کا کیا کہے جو ان سے چھوٹے پیمانے پر ہے۔ بالکل 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 مومن صاحب، بالکل بالکل۔ ہمارے ساتھ اشرف صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ اشرف صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آپ چونکہ ایک ادبی صحافی بھی ہیں، تو جو ادبی صحافت کے جو اس وقت بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرفان صاحب اور پینل میں شامل دوسرے صحابی دوسری حضرات. تو میں پہلے آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تو آپ نے اچانک مجھے اس پروگرام میں مدعو کر کے مشکل میں ڈال دیا. تو آپ کے حکم کے مطابق مجھے ایک دکان میں پناہ لینی پڑی. یہی وجہ ہے کہ شادی سے بھی کہاں رہا ہوں. آپ نے جو ایک بہت ہی اچھا اور معتبر سوال قائم کیا ہے کہ اردو صحافت کے مسائل جو رواں مسائل جو ہے ان کی بنیادی وجہ کیا, یہی نا شاید عرفان صاحب یہ سوال قائم کیا آپ نے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اردو صحافت کے مسائل ہے یا اردو صحافت جن مشکلات و مسائل سے دو چار ہے, اس سلسلے میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو اردو دنیا سے وابستہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ گنے نہیں آ سکتے, بلکہ جن کی اگر گنتی کی جائے تو ایک فہرست بن جائے گی, جو مختلف چنوں میں یا چنوں کے ساتھ وابستہ ہے, جن میں کچھ نیشنل لیول کے ہیں, کچھ انٹرنیشنل لیول کے ہیں, لیکن وہ خود کو یا ہم اپنے آپ کو خود ساختہ صحافی بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک تو خود اردو زبان سے نابلد ہوتے ہیں, اردو زبان یا اردو زبان کے اصول و ضوابط سے وہ ناواقف ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جس کو ہم اگر یہ کہیں گے کہ ستم بالائی ستم یہ ہوتا ہے کہ وہ صحافت کے قوانین سے بھی نابلد ہوتے ہیں, ان سے بھی ناواقف ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اردو صحافت کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے ہر جگہ پر, جو آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, جو کہ ہے تو اردو ان کا نام تو ہے اردو میڈیم ہے, میڈیم چینلیں ہیں وہ, یا جو اردو میڈیا جو ہوتا ہے, ایک تو اردو میڈیا نام ہونے کے باوجود بھی وہ دوسری زبانوں کا سہارا لیتے ہیں, اور دوسرا وہ خود اردو زبان کے اصول و ضوابط سے ناواقف ہوتے ہیں اور صحافت کے اصول و ضوابط سے بھی وہ نابلد ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو صحافت کے بارے میں حرف الف کا بھی معلوم نہیں ہوتا, لیکن خود کو نیشنل لیول یا قومی سطح کے یا عالمی سطح کے صحافی گراننے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کچھ باتیں تو محترم مومن اقبال صاحب نے بھی بتائی, شاید مومن صاحب ان کا نام, مومن اقبال صاحب ان کا پورا نام ہے, کیا صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو کچھ باتیں اور کچھ نکات کی طرف اشارہ مومن صاحب نے تو برملا کیا, میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں, ان سے اتفاق کرتا ہوں. اس سلسلے میں یہی چیزیں ہیں کہ جو اردو صحافت کو یا اردو صحافت کی سطح جو ہے کا جو گراف ہے اس میں گراوٹ کا باعث بن جائے, بنا ہوا ہے یا موجب بنا ہوا ہے. تو یہ چیز میں اس کے سلسلے میں کہنا چاہوں گا. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ جو کافی اینڈ کلام ایک آرگنائزیشن ہے, انڈیجینس آرگنائزیشن ہے, بہترین کام کر رہے ہیں, ادبی پروگرامز کرتے ہیں, مشاعرے کرتے ہیں. تو کل مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی کہ ان کے مشاعرے میں میں بھی حاضر ہوا. میں عقیل محی الدین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ مشاعرے کرتے ہیں اور آپ کا ہمیشہ ٹارگٹ نوجوان طبقہ ہوتا ہے, کیا نوجوان طبقہ اس وقت جو فنی شعر و شاعری ہے اس کی حق ادائیگی کر رہا ہے, یا وہ پرانے شعراؤں کے کلام کے الفاظ چینج کر کے اپنا فن پارہ پیش کر رہے ہیں؟ جیسا کہ ایک نوجوان کا میں نے بھی خود پڑھا ہے, انہوں نے احمد فراز کی غزل کو بناً کاپی کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ سے یہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت مشکور مدعو کیا اس اہم ٹاپک کے لیے. جیسا کہ اگر بات کی جائے سر کی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ ایسے چہروں کو سامنے لا رہے کہ جو سرقہ بازی میں ماہر ہیں. تو جیسا کہ اگر دیکھا جائے سرقہ بازی تو یہ میں کہوں کہ جو یہ کرتے ہیں, اور جہاں تک سرقہ بازی کا سوال ہے, آج کا جو نوجوان ہے میرے حساب سے وہ ایک لیزی بن چکا ہے. سیکھنے کے وہ
मैं कुछ सीखूं, मैं नया सीखूं, वो मुताला नहीं करना चाहता। और आज के नौजवान है वो रीडिंग, जैसे अगर मुताले की बात की जाए तो वो बहुत ही कम मुताला करने में ये रखता है। और जहाँ तक शायरी की अगर मैं बात करूं, जिसमें कुछ लवाज़िमात, कुछ नज़्म ज़ब्त होते हैं, इस सिलसिले में जो आज का जो नौजवान शायर है वो इस चीज को एक बहुत वो हैक्टिक चीज मानता है कि इसको सीखना, इसका इस्तेमाल करना वो एक दबाव समझता है। और जहाँ तक मोमिन साहब ने अभी बताया कि हमारे जो आज के नौजवान है वो जो उर्दू का सही तलफ़ुज़ है, उर्दू का जो इल्म है वो बहुत कम जा रहे हैं इस उर्दू की तरफ से। और जैसा कि मैंने इसमें लवाज़िमात या उसूलों की बात की, और मतलब जो मैक्सिमम आज के नौजवान हैं इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो फ्री वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, फ्री वर्ड्स पोइट्री जो इस्तेमाल करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको उर्दू के साथ वो ये करते हैं। और मतलब मैं जहाँ तक सरकार का मैं ये एक गलती जो सेल्फ पब्लिशिंग होती है उन पब्लिशर्स को भी करता हूँ, और उनकी भी गलती है कि वो उनका एक बिजनेस ट्रेंड बन गया है कि कोई भी शायरी अपनी लाता है, कोई भी कुछ लाता है, वो बिना देखे, बिना रिव्यू करे उस चीज को पब्लिश कराते हैं, क्योंकि उनका ज़ाती मकसद सिर्फ एक बिजनेस होता है। जी अकील साहब बेहतरीन। मोमिन इकबाल साहब, जो अकील मोहिद्दीन साहब ने फरमाया, आप किस हद तक इससे मुतफिक है? क्योंकि मैंने ही कुछ दिन पहले एक मोहतरमा को पकड़ा है सरके में कि उन्होंने किसी और का कलाम अपने नाम से शाया किया था। तो जो पब्लिशर है वो भी यही का है और बड़ा पब्लिशर है, तो उससे भी मैंने बात की, तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो देखे ये तो मशहूर ज़माना गज़लें हैं, मशहूर ज़माना नज़में हैं, तो मैं क्यों इसके नाम से इसको शाया करूं? तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? पब्लिशर्स का भी जो है उन पे भी बड़ा इल्ज़ाम है ये। आपका म्यूट है मोमिन साहब, आपका म्यूट है। जी अभी आ रही है आवाज? जी बिल्कुल जी। तो अकील मोहद्दीन साहब ने जो बात कही वो तो नोट करने लायक बात है, क्योंकि मुझे लगता है हम कश्मीरियों में वो उस किस्म का कॉन्शियस जो है वो मुर्दा हो चुका है। हम लोग जो है ये नहीं देख पाते कि किसी साहिब ने रातों भर अपना जो खून पसीना है वो बहाया होता है और कोई चीज तहरीर फिर कलम बंद की हुई होती है। कश्मीर में मामला ये है कि लोग दूसरों के जज्बात से खेलते हैं। मसलन आपने जिस साहिबा का जिक्र फरमाया, ये वो नहीं सोचते कि उस शायर का क्या हाल होगा उस वक्त जब उसने वो तहरीर दी होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उस किस्म के कवानीन बदकिस्मती से लागू नहीं। इन कवानीन की रूह से जो कॉपिंग होती है, ट्रांसफरिंग या पब्लिशिंग होती है, उनके उसूल व ज़वाबित को कायम किया जा सके। मसलन हमारे कश्मीर में लाचो का मशहूर पब्लिशर थे, जिनके पब्लिशर जिनका नाम था, नाम के बगैर आप चलिए, कुप्पा एंड सन्स और जी बहुत सारे पब्लिशर्स है। इन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो भी किताबें छापी है, बदकिस्मती से उसमें यही रिवायत आज तक चली आई है कि इन्होंने उन कवानीन का लिहाज नहीं रखा है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैंने एक असूल देखा है कि अगर आप वहाँ फेसबुक पर किसी की तस्वीर लगाते हैं तो तस्वीर के साथ आपको ये लिखना पड़ता है कि कॉपीराइट बाय फलानी फलानी डेट तारीख ये होती है। कश्मीर में ये चीज नहीं होती है, ऐसे ही लाई जाती है, छाप दी जाती है। और मैंने बहुत सारे अखबार नवीसों को ये चीज बोलते हुए देखा है कि आप कोई भी तहरीर लाइए, हम छाप देंगे। ये वो नहीं सोचते तहरीर किसकी होती है, कैसी होती है। मैंने जब लिखना शुरू किया था 2013 में, तो मैंने जब अखबार वालों को भेजा, उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि इसमें कितनी किस्म की गलतियां थी। और जब वो मकाला छपा तो मकाले में 60 और 70 से ज्यादा अगलातनामा मिला मुझे। जी हाँ। पब्लिशर को बोला आप शाया मत,
اور میں نے 5 سال تک لکھنا بند کر دیا. بالکل یہ حالات ہے. اور ایک اور نقطہ یہاں پہ اوپر ابھرتا ہے. جو انگریز متکلمین لوگوں نے ہمارے ایسٹرن لوگوں پر کام کیا ہے, اس کو ہمارے کشمیر میں, ہندوستان میں ایسے ہی چھاپ دیا جاتا ہے. جب ان سے حضرات سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں یہ چھاپ دیتے, تو وہ کہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد جو کاپی رائٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی وہ ایک پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کتاب کے اس مصنف کے وارثین یا اس اخبار کے وارثین یہ چیز نہیں چاہتے کہ وہ کوئی اور چھاپے, تو قانون ان کو بھی یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ نہیں چھپ سکتی. لیکن یہ جو کشمیر میں یہ جو مسئلہ ہے سرقہ بازی کا, اس میں اولاً ایک ہی نسخہ کارآمد ہے کہ لوگوں کے پاس جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے, انکانشیسنس آ چکی ہے, جس کی وجہ سے لوگ دوسرے کی جو محنت ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ہاں اشرف صاحب آپ کو یاد ہوگا, اشرف صاحب آپ کو یاد ہوگا 2018 کی بات ہے, 6 فروری 2018 ہم نے بٹمالو میں مشاعرہ کیا تھا, ریاستی سطح کا مشاعرہ. تو ہم نے ایک صاحب جی کو بلایا تھا اس میں, تو انہوں نے اپنی شاعری پڑھی. بڑے جو اساتذہ تھے انہوں نے داد دی ان کو. شام کو پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کا کلام ہے. پھر جب اس رد عمل ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے تو طرح ہی لکھی ہے, یہ تو طرح ہے. اس میں ایک الفاظ بھی اس نے چینج نہیں کیا تھا اور اس نے کہا یہ طرح ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو طرح ہی شاعری ہے, طرح ہی شاعری, اس کے بنیادی اصول کیا ہوتے ہیں؟ جی عرفان صاحب, آپ نے ایک خوبصورت سوال مجھ پر قائم کیا ہے. طرح ہی شاعری کے سلسلے میں یا انسپائرنگ پوئٹری جسے ہم کہیں گے, تو جو غالباً 1850 عیسوی کے بعد جب جدید شاعری کی بنیاد پڑی ہے, تو وہاں سے اس کی بھی بنیاد پڑی تھی کہ اس کا مقصد تھا کہ نو آموز شعراء جو تھے یا نو آموز قلمکار جو تھے, ان کو نیا کلام, نئے خیالات اور نئی جہتوں کے ساتھ لکھنے کی ترکیب دینا تھا. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طرحی شاعری میں ایک مصرع بطور نمونہ دیا جاتا ہے جس میں قافیہ اور ردیف کی قید ہوتی ہے, پابندی ہوتی ہے, لیکن خیال, تخیل, محاسن اور محاکات کے سلسلے میں اس میں کسی بھی طرح کی پابندی نہیں ہوتی ہے. اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو مصرع طرحی دیا گیا ہے اس میں جو خیال دیا گیا ہے اس کا جو موضوع جو ہے, آپ کو صرف قافیہ اور ردیف کی پابندی کرنی ہوتی ہے, کیونکہ قافیہ اور ردیف بھی الفاظ ہوتے ہیں, حروف کا جوڑ ہوتا ہے, مجموعہ ہوتا ہے, وہ کسی کی جاگیر, ذاتی جاگیر نہیں ہوتی ہے, پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن تخیل جو ہوتا ہے, خیال جو ہوتا ہے, موضوع جو ہوتا ہے, وہ اگر پہلے کسی نے پیش نہ کیا گیا ہو, پہلی بار اگر آپ پیش کریں تو وہ آپ کی اپنی تخلیق کہلاتی ہے, آپ کی اپنی بازار تخلیق کہتی ہے. اگر اس خیال اور تخیل کو پہلے کسی نے پیش کیا ہو تو وہ کاپی رائٹ کہہ رہا ہے, وہ سرقہ کہلائے گا. تو طرحی شاعری بے شک کیجیے, لیکن اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کیجیے, نہ کہ جس صاحب مصرع کا خیال چوری کرے یا کسی کی غزل کو بطور نمونہ سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ لکھیں تو اس کے خیال, اس کے تصور اور اس کے تصور کو آپ چوری کر کے پیش مت کیجیے. آپ کو نہیں لگتا تھا وہ جو معاذرت چاہتا ہوں کہ بیٹری لو ہو گئی ہے, شاید میں مزید بات نہیں کر سکتا اس سلسلے میں, تو اس صاحب کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا جس نے یہ کہا یہ طرحی غزل ہے, تو اس کی جگہ میرے خیال میں جیل خانے میں ہونی چاہیے تھی, اور اس کو اردو ادب کی کسی بھی نشست میں جگہ نہیں دینی چاہیے. اور ایسے نہ صرف اس شخص کو بلکہ ایسے تمام افراد کو ان کی پردہ کشی کرنی چاہیے, نقاب ان کو ہمارا بھی یہی اخلاق قائم کرنا چاہیے, اور تاکہ ضابطہ ان کے خلاف ادبی دائرے میں رہ کر کارروائی کرنی چاہیے. بالکل بالکل, ہمارا بھی یہی موقف ہے. میں آخر میں بس 1-2 منٹ بچتے ہیں ہمارے پروگرام میں, ہمارے ساتھ عقیل محی الدین صاحب ہے. عقیل محی الدین صاحب آخر پہ, کیونکہ آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں, آپ کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم ہے. تو کیونکہ سب لوگوں نے ہمارے یہاں شاعری پڑھی ہے, شاعری سنائی ہے, اشرف صاحب یا باقی جتنے بھی صاحبان آتے ہیں, تو آج آپ کا پہلا دن ہے, تو آپ سے کچھ کلام آپ کا کچھ سننا چاہتے ہیں.
اختصاراً. ضرور ضرور. تو ایک غزل کا مطلب ارشاد. کہ نہیں ہے وہ نزاکت اب یہاں میرے کرینے میں، نہیں ہے وہ نزاکت اب یہاں میرے کرینے میں، نکالے جا رہے ہیں نقص اب میرے نگینے میں، نکالے جا رہے ہیں نقص اب میرے نگینے میں، اتر آئی میری دیوار سے تصویریں سب کی سب، اتر آئی میری دیوار سے تصویریں سب کی سب، لپٹ کے رو رہی ہے یاد اس کی اب کے سینے میں، میں رہتا دور ہی ہوں اس لیے اس کے تعلق سے، میں رہتا دور ہی ہوں اس لیے اس کے تعلق سے، نظر آتی ہے مجھ کو عاشقی بر بر کے مینے میں. اور ایک شعر آئے گا اس پہ، میں نے ایک سانپ سیڑھی گیم ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی سے کمپیئر کیا ہے. ارشاد ارشاد ارشاد. ہو کوئی کھیل منزل کا اچھالا اب گیا پانسا، ہو کوئی کھیل منزل کا اپنے میں، عجب یہ تھا کہ دریا نے بہائے میرے نالے پر، عجب یہ تھا کہ دریا نے بہائے میرے نالے پر، بھرے ہیں خود سمندر نے سبھی دریا سفینے میں. غزل کا آخری شعر ہے کہ کسی کا گھر بنانے میں ہے گھل کے آ گئی قسمت، کسی کا گھر بنانے میں ہے گھل کے آ گئی قسمت، تپش میں سخت چمڑی بھی پگھل لائی پسینے میں، نہیں ہے وہ نزاکت اب یہاں میرے کرینے میں. بہترین بہترین، میری طرف سے دلی مبارکباد قبول فرمائے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ بہترین، کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہوتی ہے ہمیں، ہم پروگرام کو زیادہ دیر تک چلا نہیں سکتے. بڑی اچھی بحث ہو رہی تھی، صحت مند بحث ہو رہی تھی. ہم محترم مومن اقبال صاحب کے، محترم اشر اشرف صاحب کی جن کا رابطہ ٹوٹ گیا کیونکہ ان کی بیٹری ڈاؤن تھی، اور محترم عقیل محی الدین صاحب کے مشکور و ممنون ہے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں چند لمحات ہماری چینل کو بھی نوازے. انشاءاللہ کسی اور دن کچھ اور